بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، انسان اور جانوروں کا ازل سے ہی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان نے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی اسی طرح جانوروں کی افزائش کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان میں لائف سٹاک کا ایک بڑا وسیع شعبہ ہے جس سے ہمارے کاشتکار اور مویشی پال بھائی منسلک ہیں۔ پاکستان میں بھینس، گائے، اونٹنیاں، بھیڑ اور بکریاں پالی جاتی ہیں، جن سے دودھ، دہی، گھی، مکھن، اون کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانوروں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم دودھیال جانوروں میں پائی جانے والی حیوانے کی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نواز شریف، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رب نواز کوثر صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جانوروں میں، خاص طور پر دودھیال جانوروں میں حیوانے کی بیماریوں کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اور یہ بیماریاں کیوں کر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جعفر صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کچھ حیوانے کی بیماریوں کے بارے میں عرض کر سکوں، اور ان کو یہ بتا سکوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے کسان بھائی بھی باتیں غور سے سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو حیوانے کی بیماری ہوتی ہے، عام طور پر یہ کس جانور میں زیادہ ہوتی ہے؟ بھینس میں، گائے میں، یا بکری میں، بھیڑ میں؟ اس میں ایسا ہے طاہر صاحب کہ یہ تقریباً سارے ہی جانوروں میں حیوانے کی بیماری ہوتی ہے۔ حیوانے کی جو سوزش ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی یا انگریزی میں میسٹائٹس کہتے ہیں، عام زبان میں اسے انگیاری بھی کہا جاتا ہے اور ساڑو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹنی سبھی جانوروں میں تقریباً اس کی جو تناسب ہے وہ برابر ہی ہے، لیکن چونکہ دودھ کے سے تعلق ہے اس بیماری کا، تو جو جانور زیادہ دودھ دینے والے ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ فرمائیں کہ آخر یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی کاز کیا ہے جس کی وجہ سے بیماری رونما ہوتی ہے؟ اس میں طاہر صاحب میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ میں حیوانے کی تھوڑی سی بناوٹ بتا دوں کہ حیوانہ کس طرح دودھ پیدا کرتا ہے۔ جی۔ حیوانے کا سب سے چھوٹا یونٹ ایلویولائی ہے۔ بہت سارے ایلویولائی مل کے ایک لابیول بناتے ہیں، بہت سارے لابیول مل کے ایک لوب بناتے ہیں۔ یہ جو ایلویولائی ہیں بیسیکلی ان میں دودھ پیدا ہوتا ہے، بلڈ سپلائی پورے حیوانے کی انہی میں آتی ہے، اور انہی میں دودھ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لابیول سے اکٹھا ہو کے لوبز میں جاتا ہے، اور لوب سے مختلف لوبز مل کے ایک سسٹرن کے ذریعے جو دودھ ہے ان کی پیدا کردہ دودھ جو ہے وہ ایک ٹیٹ کینال میں پہنچاتے ہیں، جس سے تھن کی جو باہر والا حصہ ہے وہاں سے دودھ باہر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے مویشی پال بھائیوں کو کوئی آسان لفظوں میں یہ بتا سکیں کہ لائبیول کیا ہے اور لوب کیا ہے، تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کے بارے میں وہ کیئر کریں۔ صاحب میں نے گزارش کیا نا کہ سب سے بنیادی یونٹ جو ہے وہ ایلویولائی ہے، یہاں سے دودھ کی پیداوار شروع ہوتی ہے، اور مختلف ایلویولائی مل کے ایک لابیول بناتے ہیں، اور مختلف لابیولز مل کے ایک لوب بناتے ہیں۔ یہ سارا پھر ایک جو حیوانے کے 4 حصے ہیں بھینس، گائے اور اونٹنی میں، جبکہ بھیڑ اور بکری میں حیوانے کے 2 حصے ہیں، تو اس کو ہم کوارٹر کہتے ہیں۔ تو ایک کوارٹر جو ہے وہ بہت سارے لوب سے مل کے بنتا ہے، اور بہت سارے لوبز پھر مل کے اس اپنا دودھ اکٹھا کر کے سسٹرن میں اور پھر ٹیٹ کینال میں لے کے آتے ہیں۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جو آپ نے ذکر کیا، یہ لوب کا اور لائبول کا، اس کو ذرا آسان لفظوں میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں، تاکہ ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں، مویشی پال بھائی ہیں، اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ سسٹم کیا ہے اور کیسے متاثر ہوتا ہے۔ طاہر صاحب، میں نے گزارش کی ہے کہ سب سے بنیادی یونٹ دودھ پیدا کرنے کا وہ ایلویولائی ہے۔ جی۔ یہاں
दूध खून से दूध पैदा होता है और मुख्तलिफ एल्वियोलाई मिल के एक लाब्यूल बनाते हैं और मुख्तलिफ लाब्यूल्स मिल के एक लोब बनाते हैं और बहुत सारे लोब्स मिल के हैवाने का एक हिस्सा जिसको हम क्वार्टर कहते हैं, जैसे गाय भैंस में 4 हिस्से होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ऊँटनी में भी 4 ही होते हैं और भेड़ बकरी में 2 होते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोब्स मिल के एक क्वार्टर या हैवाने का एक हिस्सा बनाते हैं और इन सब की पैदावार जो दूध होता है, जो दूध पैदा करते हैं ये इससे एल्वियोलाई, लाब्यूल्स और फिर लोब्स मिल के तो फिर सिस्टर्न के ज़रिए एक टीट कैनाल में आता है और एक हैवाने या एक क्वार्टर की एक टीट कैनाल या एक दूध की नहर होती है जिसके ज़रिए दूध बाहर निकलता है उससे। तो डॉक्टर साहब ये हैवाने की जो बीमारी है इसकी काज क्यों कर ये शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? जो जानवरों के रखने की जगह है वो गंदी होती है, साफ़ नहीं होती, आलूदा होती है, या जब हैवाने को दूध दोने वाले इस्तेमाल करते तो वहाँ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू ऐसा जी कि इस बीमारी को हम मैस्टाइटिस कहते हैं, आम ज़बान में इसको अंगियारी भी कहा जाता है और साड़ू भी कहा जाता है। तो इसकी मेन वजह इसकी जानवरों की मेल मैनेजमेंट है कि हम उनको सही मैनेज नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़ तो है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर जिस जगह पे जानवर बंधे हुए हैं वहाँ नीचे सफाई नहीं है तो नीचे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहती है और वहाँ से वो थनों के ज़रिए हैवाने में पहुँच जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारा गवाला है, दूध दोने वाला है, वो बजाय इसके कि लूप बना के अंगूठे और उंगलियों का दूध निकाले, बाज़ गवाले हमारे अंगूठा दरमियान में दोहरा करके तो उससे दूध दोते हैं जिससे टीट कैनाल को ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, नरम टिश्यू होता है, उसको नुकसान पहुंचता है और वो बाद में नाड़ का या फाइब्रोसिस का सबब बनता है। तो जहाँ तक इसकी वजूहात का तल्लुक़ है तो उसमें मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया असरअंदाज होते हैं जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, एस्करिशिया कोलाई और ये सारे बैक्टीरिया हैं जो इनकी मुख्तलिफ़ फिर स्पीशीज़ हैं जो हैवाने में अंदर जाके असरअंदाज होती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैवाने को मुतासर करती हैं। इसकी जो अलामात बनती हैं वो बैक्टीरिया के अटैक की वजह से ही बनती हैं। एक अलामत या एक किस्म आप ये कह लें कि थन में दूध आना ही बंद हो जाता है, उस कंडीशन को एगैलेक्सिया कहते हैं कि दूध ही नहीं है। सही। और एक में दूध कम हो जाता है उसको डिसगैलेक्सिया कहते हैं, उसमें दूध कम हो जाता है। कुछ हालात में दूध में फुटकियाँ आती हैं, कुछ हालात में दूध में खून आता है और कुछ हालात में जब सीरियस कंडीशन हो जाए तो दूध में पीप भी आ जाती है। तो ये कॉमन सी अलामात हैं जो मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया की वजह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे जो बैक्टीरिया असरअंदाज होते हैं हैवाने के टिश्यूज़ पे, हैवाने के एल्वियोलाई पे, फिर लाब्यूल्स पे, तो इस तरह ये मुतासर करते हैं दूध की पैदावार को। और इसके अलावा ये है कि इस अंगियारी को हम मुख्तलिफ़ फेसेस में तकसीम करते हैं जिनमें से एक तो है सब क्लिनिकल फ़ेज़। ये ऐसा फेज़ है जिसमें बीमारी तो मौजूद होती है लेकिन किसान को पता नहीं चलता कि इस जानवर में हमारे में बीमारी है या नहीं है। उसका मैं बाद में बताता हूँ कि उसको हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फेज़ ये है कि जानवर को यकदम ही मैस्टाइटिस का अटैक हुआ है, हैवाना सूज गया है, दूध में फुटकियाँ आ गई हैं या दूध में पानी आ रहा है या दूध ही बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये इनमें से कोई भी अलामत हो सकती है। और इसके बाद ये है कि जब दूध आने का मसला बन जाए तो फिर ये है कि इसका हम प्रॉपरली इसको हम मैनेज करें फौरी तौर पे और इसका प्रॉपरली इसका इलाज करवाएं। उसके बाद ये है कि जो एक और तीसरी किस्म जो है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, जो पुरानी बीमारी हो जाए जिसका हम शुरू में ध्यान ही नहीं देते हमारे फार्मर हजरात के, चले ठीक है थोड़ा सा दूध के साथ पानी आ रहा ना या दूध में फुटकी आ रही है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी। तो वो उनकी अपनी नेगलिजेंस या बेध्यानी की वजह से ये बीमारी जो है क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर लेती है और उसमें फिर हैवाने के ज़ाय होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने फरमाया कि जब ये दूध धोते हैं गवाले तो वो अपना अंगूठा दौरा करके वो दूध निकालते हैं, तो लेकिन आजकल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग भी हो रही है जहाँ 100-100, 200 जानवर हैं और वहाँ वो मिल्किंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस तरह का जहाँ मिल्किंग मशीन इस्तेमाल होती है? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जब जानवर का दूध दो लिया जाए तो जो मिल्किंग कप्स है ना उनको किसी भी एंटीसेप्टिक दवाई या महलूल से धो के रखा जाए
اور پھر جب استعمال کرنا ہو تو پھر اس کو اینٹی سیپٹک کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، تاکہ ان میں جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جائیں. اگر ان کو کسی وجہ سے نہ دھویا جائے یا کسی وجہ سے کوئی بے دھیانی ہو جائے، نیگلیجنس ہو جائے، ان میں اگر تھوڑا بہت گندگی والا مسئلہ یا بیکٹیریا وغیرہ ہو جائیں تو پھر وہ اس ٹیٹ کپ کے ذریعے تھن میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور میسٹائٹس کا یا انگیاری کا سبب بنتے ہیں. یہ جو جانور بیاتا ہے جی، چاہے وہ گائے بھینس ہو یا بکری ہو یا اونٹنی ہو، تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی دودھ پیتا ہے. جی جی. تو اس کے دودھ پینے سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے اس قسم کا، جس سے وہ جو حیوانہ ڈیمیج ہو یا اس کے ٹیٹ سے تھن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جانور کے؟ نہیں، اس سے عام طور پہ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت ہی نہیں ہوتے ہیں. تو جب دانت نہیں ہوں گے تو ٹیٹ کو یا ٹیشو تھن کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سر مارتے ہیں یا ٹکرے مارتے ہیں حیوانے میں، تو اس سے تھوڑا بہت احتمال ہو سکتا ہے کہ حیوانے کو تھوڑا نقصان پہنچ جائے. تو ڈاکٹر صاحب جو ددھیال جانور ہیں، تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حیوانہ ایک مطلب بڑی سینسیٹیو جگہ ہے، تو اس کی احتیاط کس طرح کرنی چاہیے ہمارے مویشی پال بھائیوں کو، تاکہ جو دودھ دینے والا جانور ہے ان کا قیمتی جانور ہے لاکھوں روپے کا، تو اگر اس کا حیوانہ ہی ڈیمیج ہو گیا تو اس کا تو نقصان ہو گیا، تو کس طرح اس کی کیئر کرے تاکہ جانور کا حیوانہ محفوظ رہے؟ سر کیئر سے پہلے میں تھوڑا سا تشخیص کی طرف آنا چاہوں گا جی کہ اگر یہ مرض ہو گیا ہے تو اس کی ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ایکیوٹ، پارا ایکیوٹ اور کرونک یہ 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ تو جیسے ہی حیوانے میں سوزش ہوگی، تھن سوج جائیں گے، حیوانہ سوج جائے گا یا ایک حصہ سوجے گا، ایک کوارٹر سوجے گا اس کا، تو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ جی اس جانور کو میسٹائٹس یا انگیاری ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کا ہم اپنے طور پہ ٹریٹمنٹ نہ کریں. اپنے طور پہ صرف یہ کریں کہ کوئی بھی اینٹی الرجک میڈیسن استعمال کریں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں فوری طور پہ، تاکہ اس کی جو گرمی ہے، جو حصہ گرم ہوا ہے اس میں بلڈ فلو تھوڑا سا کم ہو اور وہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے. اور مین وائل ہم دودھ لے کے ساتھ نزدیک ترین لیبارٹری میں لے جائیں، اس کا ہم کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کروائیں، وہاں سے ہم رزلٹ لیں کہ اس کے خلاف کون سی دوائی ہم استعمال کریں، تو اس کے مطابق پھر دوائی استعمال کی جائے گی. تو ایک تشخیص تو ہے یہ. دوسرا یعنی کہ پراپر لیبارٹری سے دودھ ٹیسٹ کروائیں. اگر کوئی شک گزرے کہ دودھ خراب ہو رہا ہے، حیوانہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ پراپرلی دودھ لے کر لیبارٹری سے چیک کریں. جی بالکل، وہاں لے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے صحیح دوائی کون سی استعمال کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل والا میتھڈ استعمال کریں. کبھی کوئی کر لی، کبھی کوئی کر لی، تو لیبارٹری والے یہ بتا دیں گے کہ ہم نے اصل میں اس بیکٹیریا کے خلاف جو اٹیک ہوا ہے اس کے خلاف اصل دوائی جو افیکٹو ہے وہ یہ ہے. بالکل صحیح. تو وہ دوائی استعمال کی جائے. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور جو سب کلینیکل میں نے آپ کو بتائی کہ فارمر کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بیماری موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گھریلو نسخہ میں بتا رہا ہوں. سرف فیلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو، یا ہم کپڑے دھونے والا سرف اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کا 3% سلوشن بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں کسی ایک بوتل میں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1 لیٹر کی بوتل میں آپ پانی بھر لیں، اس میں 30 گرام سرف ڈال دیں، اس کو اچھی طرح ہلا کے تاکہ سرف کے ذرات اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں، وہ رکھ لیں. اور ہر 15 دن کے بعد ہر تھن میں سے چند قطرے دودھ لیں علیحدہ علیحدہ، اور ادھر سے وہ سرف سلوشن جو بنایا ہوا ہے جتنا دودھ ہو اتنا ہی اس میں ہم نے وہ سرف سلوشن ملانا ہے. یہ کسی صاف کپ میں یا شیشے کے کپ میں یا گلاس میں ہم لیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلائیں گے. اگر اس میں پھٹکیاں بن جائیں تو وہ یہ علامت ہوگی کہ ہمارے جانور میں یہ بیماری موجود ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر پھٹکیاں نہیں بنیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہمارا جانور اس بیماری سے پاک ہے. تو یہ چھوٹا سا بڑا سستا سا ایک طریقہ کار ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہر 15 دن بعد یہ لازمی کریں تاکہ اگر بیماری آ بھی رہی ہے تو فوری طور پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جانور اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. یہ جو گھریلو سطح کا آپ نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے، یہ بہت اچھا مفید ٹیسٹ ہے. تو اس کے لیے کیا ہمارے مویشی پال بھائی کو ہر تھن کے لیے الگ دودھ کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا چاروں دنوں کا اکٹھا بھی ہو سکتا ہے؟ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہر تھن کا علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ افیکٹڈ ہو دوسرا افیکٹڈ نہ ہو، کیونکہ 4 حصے ہیں نا تھن کے، بھینس گائے میں اور بھیڑ بکری میں 2 ہیں، تو کسی ایک حصے پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے اور پورے حیوانے پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ صحیح تشخیص ہو جائے گی کہ کون سا حصہ متاثر ہے اور پھر اس کے مطابق ہم علاج معالجہ کر سکتے ہیں اس کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو
آپ نے بتایا ہے کہ حیوانے کی بیماری ہے، اس میں پیپ آ جاتی ہے اور مطلب بعض اوقات تھن بھی خراب ہو جاتا ہے. تو جب ایک دفعہ بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اگر تھن خراب ہو گیا ہے تو اس کی بحالی کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ بحالی بھی ہو سکتی ہے تھن کی، یا بس تھن جب ڈیمیج ہو گیا تو ہو گیا؟ نہیں جی، اس میں یہ ہے طاہر صاحب کہ اگر تو کرونک سٹیج پہ آ کے ہم نے تھن کو ڈیمیج کر لیا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھن میں ناڑ بھی پڑ جاتی ہے، تو جب ناڑ پڑ جاتی ہے تو اس کا تو کوئی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی کنڈیشنز ہیں، اگر کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو 100% ریکوری تو کسی بھی ڈیمیج حصے کی ممکن نہیں ہوتی، لیکن اپ ٹو 95% 90 سے 95% تک ریکوری ہو جاتی ہے اگر اس کو پراپر کیئر کی جائے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پراپر اینٹی بایوٹک یا اینٹی ہسٹامینک میڈیسن استعمال کریں، تاکہ جو ہمیں گائیڈ لیبارٹری کرے گی نا اینٹی بایوٹک ہم نے وہی استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے طور پہ کوشش کریں کہ کوئی دوائی استعمال نہ کریں سوائے اس کے کہ اینٹی ہسٹامینک دوائی کوئی ہم فوری طور پہ لگا دیں جس سے سوزش کم ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تھن میں بعض اوقات آپ نے فرمایا کہ اس میں پیپ آ جاتی ہے یا دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے کوئی انسانی زندگی پر بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ انسان لامالا دودھ جانور کا دودھ پیتے ہیں، ان کو بھی کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس طرح کا جو دودھ ہے جس میں پیپ آ رہی ہو خاص طور پہ یا پھٹکیاں آ رہی ہوں، تو وہ تو دودھ بالکل انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا انسان کے اندر جا کے، ویسے تو اگر دودھ ابال کے پی لیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چانسز ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اگر پیپ والا دودھ ہے خاص طور پہ تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انسانی صحت کو بھی متاثر کرے. تو احتیاطاً دودھ ابال کے ہی پینا چاہیے، اور میڈیکل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ دودھ ابال کے پینا چاہیے، اس سے انسانی صحت بہتر رہتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ڈیفینیٹلی انسانی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان میں بھی مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں اگر اس کا متاثرہ دودھ ایسا پی لیں گے تو اس سے سب سے پہلے تو ہمیں خدا نہ کرے ڈائریا لگ جائے گا، وومیٹنگ ہو جائے گی، تو یہ مسئلے اس سے فوری طور پہ ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا اس میں حفظ ما تقدم کے طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک تو آپ نے بتایا کہ جو ایک ابتدائی ٹیسٹ ہے جو ہر 15 دن کے بعد مویشی پال بھائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا احتیاط ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ ہم جہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں نیچے گوبر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، جانوروں کا پیشاب اکٹھا نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ، اور کوشش کریں کہ ہم ہر ہفتے میں 2 دن کم از کم چونے کی ڈسٹنگ کر دیا کریں اس فرش پہ جہاں پہ ہم نے جانور باندھے ہوتے ہیں یا جہاں ہم جانوروں کی ملکنگ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں نا وہ ختم ہوتے رہیں گے اور جانور محفوظ رہے گا جو نیچے سے بیکٹیریا تھنوں میں پہنچتے ہیں ان سے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اس کی جانور کی چوائی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کریں، پھر دودھ نکالتے ہوئے حیوانے کا دودھ مکمل طور پہ نکالیں، اس میں دودھ چھوڑے نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض گوالے دودھ نکالتے ہوئے جو جھاگ بنانے کے چکر میں زیادہ تھنوں کو کھینچ کے دودھ نکالتے ہیں، تو تھنوں کے کھینچ کے بھی دودھ نہیں نکالنا چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یا تو دودھ دونے کے بعد ہم ان کو اینٹی سیپٹک ڈپ میں تھنوں کو ڈپ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ جانوروں کی ہمارے عام طور پہ کسان بھائیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، انہوں نے جانوروں کو اس کا عادی کیا ہوتا ہے کہ دودھ دونے سے پہلے ان کو ونڈا وغیرہ ڈال دیتے ہیں. تو جانوروں کی یہ عادت اگر ہم تبدیل کر دیں، جانور کا دودھ نکلنے کے فوراً بعد اس کو ونڈا یا گھاس ڈالا جائے، تاکہ کیونکہ جو ٹیٹ کینال ہے جس سے وہ کوارٹرز کا دودھ باہر آتا ہے اس راستے سے، تو وہ دودھ نکلنے سے 15 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک وہ کھلی رہتی ہے. اگر جانور کھڑا رہے گا تو ونڈا کھائے گا، چارہ کھائے گا، اسی دوران وہ ٹیٹ کینال مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. پھر اگر وہ نیچے بیٹھے گا بھی صحیح تو اس کا کوئی نقصان ہونے کا احتمال نہیں ہے. اگر ٹیٹ کینال کھلی ہوگی اور جانور نیچے بیٹھ جائے گا تو پھر نیچے سے بیکٹیریا تھن کے راستے حیوانے میں داخل ہو کے بیماری کا سبب بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے وہ گھریلو سطح پر ایک ٹیسٹ بتایا ہے دودھ کے چیک کرنے کا، تو یہ فرمائیں کہ جب گوالے دودھ نکال لیتے ہیں تو اینٹی سیپٹک جو محلول ہے جس سے اس حیوانے کو یا تھنوں کو وہ محلول لگایا جائے، وہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ یا بازار سے کوئی وہ بازار سے ٹیٹ ڈپ ملتی ہے، ریڈی میڈ ملتی ہے، اور اگر اپنے طور پہ بنانا ہو تو لیگال سلوشن آف آیوڈین سے ہم وہ ٹیٹ ڈپ سلوشن بنا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بعض ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں ان کے
جیسے وہ سینہ بسینہ کوئی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ہمارے مویشی پال بھائیوں کو تجویز کریں گے کہ اس قسم کے ٹوٹکے بھی استعمال کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے؟ سر صاحب ایک دو چیزیں تو اتھینٹیکیٹڈ ہیں ہی. جیسے عام طور پہ مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مرچ نو ڈاؤٹ اینٹی بایوٹک ہے، لیکن کوئی بھی چیز جب دینی ہے نا ہم نے، چاہے انسان کو چاہے جانور کو، کوئی بھی دوائی ہم نے استعمال کرنی ہے تو اس کی جو ڈوز ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اگر ہم ڈوز اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو پھر اس دوائی کا یا جو بھی چیز ہم دے رہے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو جانور کے باڈی ویٹ کے حساب سے اگر ڈوزز دی جائیں تو اور پھر باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے سے اگر ہم میڈیسن استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہمارے جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں وہ ظاہر ہے جو ادویات بنی ہوئی ہیں ان بیماریوں کے وہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان بیماریوں کے اگینسٹ کوئی دیسی ادویہ پر مبنی بھی ادویہ جو ہے وہ ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، یا ایسا کوئی سلسلہ ہے لائف سٹاک کی ادارے کی طرف سے؟ نہیں، لائف سٹاک کے ادارے کی طرف سے کوئی ایسی دیسی دوائی کوئی نہیں ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہو. یا ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں ویٹرنری میڈیسن کی بک میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایسا کوئی جو ٹوٹکے ہیں وہ کم از کم نہیں ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے مویشی پال بھائیوں کو بہت ہی مفید مشورے دیے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر رب نواز کوثر صاحب کے مشورے سنے. لا محالہ ان کے مفید مشورے ہمارے مویشی پال بھائیوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور ہمارے مویشی پال بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی قیمتی جانوروں کی حفاظت کریں اور ان کا پراپر علاج معالجہ کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نجیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.